بلند تر صلوات۔ باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر، باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر، تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد۔ ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے، ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے، خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد۔ اور موسم میری لہٹ میں وہ منظر عجیب تھا، موسم میری لہٹ میں وہ منظر عجیب تھا، جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ کربلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، کربلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی بصارت نہیں، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ آگے پڑھتی ہوئی آ جائیے، پیچھے سے آنے والے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد۔ ولعنة الله على أعدائهم والظالمين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو بچے جانتے ہیں کہ میں اپنی مجلس کا ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام کے ذکر میں، چاہے موضوع کچھ بھی ہو، مگر چاہے مختصر صحیح، لیکن فقط اس لیے اپنے وقت کے امام کا ذکر کرتی ہوں کہ یہ فرش عزا بچھانے کا اور اس پر آنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اگر ہم وقت حسین کی معرفت میں نہ ہو۔ اس لیے کہ کربلا برپا ہی نہ ہوتی، بار بار یہ جملے دہراتی ہوں ہر نئی جگہ جہاں بھی جاتی ہوں، کربلا برپا ہی نہ ہوتی اگر اپنے وقت کے امام کی معرفت ہوتی۔ ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی ایک جھلک نظر آ جائے، زیارت ہو جائے، وہاں وقت کے امام کو سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے۔
مگر انہیں کے خلاف تلواریں بھی کھڑے. تو کیا تھا کہ زیارت تو ہو رہی تھی، معرفت نہیں تھی. تو زیارت اگر بغیر معرفت ہو تو بیکار ہے. تو در حقیقت یہی کوشش کرتی ہوں کہ جب فرش اعضاء پر اور خاص طور سے میرے سامنے بچیاں موجود ہوتی ہیں، اور میں ہمیشہ اپنی کمیونٹی کا اعتراف کرتی ہوں کہ میں تو پڑھتی ہی بچیوں کے لیے ہوں. جو بزرگ فرش اعضاء پر ہوتے ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں. تو بچیوں کے لیے بار بار اسی لیے کرتی ہوں کہ انہیں بچیوں میں سے بچیوں نے اٹھ کر ممبر تک آنا ہے. تو اپنے وقت کے حسین کو، اپنے وقت کے امام کی معرفت کو اگر حاصل کریں گے تو ممبر پر آ کر کچھ ممبر کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. تو اذان امام میں ہمیشہ کہتی ہوں، ایام ازاں سے پہلے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی اہل ممبران کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ اپنی مجالس کا ایک حصہ مخصوص کریں وقت کے وقت سے. اور آپ سب کی جو گھروں میں فرش اعضاء بچھاتے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے. ہمیشہ کہتی ہوں کہ 3 یہ ستون ہیں عزاداری کے، اہل ممبران، فرش اعضاء پر آنے والے، فرش اعضاء بچھانے. سب کو اپنی کوئی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی. اور یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے اور اس وقت ہمیں تیار ہونا ہے نصرت امام کی. تو اذان امام صرف اہل ممبران کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو منتظرین امام ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام کا، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے مطالعے کو وسیع کریں. اہل ممبران کی کوتاہی ہے کہ جب خطبہ غدیر جس پر ولایت کی بنیاد ہے، جب اس خطبہ غدیر کی بات آتی ہے تو من کن تو مولا فہذا علی المولا قریب. کتنا طویل خطبہ ہے، انٹرنیٹ پر جا کر پڑھ کے دیکھیے گا کتنا طویل خطبہ ہے. صرف ایک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا ہے، رسول خدا نے 12 کے 12 ولی، ان کے نام بھی بتائے ہیں، ان کی صفات بھی بتائی ہیں، ان کے کمالات بھی بتائے ہیں. تو خطبہ غدیر میں صرف وقت کے امام کی اگر میں بات کروں تو 20 سے زیادہ جملے ہیں میرے وقت کے امام کی وجود کی دلیل میں. چند جملے بس آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ آپ کا ذوق مطالعہ بڑھ جائے. اور اب تو دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ وہ زمانہ ہے، ہم اس زمانے میں موجود ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارے پاس کتابیں نہیں تھی، ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی، ہم مدرسے کیسے جاتے، ہم علم کیسے حاصل کرتے، ہم کیسے پڑھتے. اب ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، اور بوڑھا کیا، جوان کیا، بچہ کیا، سب کو استعمال کرنا بھی آتا ہے. واٹس ایپ بھی اور یوٹیوب بھی اور انسٹا بھی، سب کچھ. یہ الگ بات ہے کہ جب ہمارے بعد کی زمانہ آئے گا تو اس وقت بچے کہہ رہے ہوتے کہ ہماری نانو اور دادو کتنی بیکورڈ تھی، وہ کیا استعمال کرتی تھی، انسٹا کی. ابھی تو ٹیکنالوجی نے پتہ نہیں کہاں جانا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے جو علم کے جو 25 حروف جو خدا نے بنینا انسان کو دینے تھے، ابھی اس میں سے صرف 2 حرف دیے گئے. اس 2 حرف کی بنیاد پر ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے. اے آئی کا زمانہ ہے، چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے کہ اب تو کچھ بھی کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. کیونکہ بچیاں زیادہ تعداد میں میرے سامنے ہیں. یہ باتیں کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر بچیوں کو جب زیادہ تعداد میں دیکھتی ہوں تو یہ گفتگو خود بخود زبان پر آ جاتی ہے کہ دیکھیں امامی زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت جب آپ تصور کیجیے جب وہ 23 حروف علم کے جب عطا کر دیے جائیں گے تو لوگوں کا علم کہاں یہ ٹیکنالوجی پہنچ رہی ہوگی. تو آج جو یہ دشمنان اسلام جو غرور کرتے ہیں نا اپنی ٹیکنالوجی پر، آپ دیکھیں ان کی ٹیکنالوجی گھڑی کی گھڑی رہ گئی کہ اتنی بندشوں کے باوجود بھی ایران کا جب میزائل جاتا ہے تو کون سی قوتیں درمیان میں ہوتی ہیں اس میزائل کو تباہ کرنے کے لیے، اس کے باوجود جا کے اسرائیل کو ہٹ کرتا ہے. تو یہ کسی مدد ہے، یہ امام زمانہ علیہ السلام کی. تو اللہ نے بس غدیر کے خطبے کے چند جملے آپ کے سامنے عرض کروں. ہمیں وقت کی شخصیت کے حوالے سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
معاشر الناس، اے لوگوں، انا صراط اللہ المستقیم، کہ میں اللہ کی جانب سے صراط مستقیم، الذی امر باتباعہ، کہ میری اطاعت کا، میری اتباع کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، ثم علی من بعد، اور میرے بعد علی صراط مستقیم، میرے بعد علی صراط مستقیم، پھر لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اور مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ معاشر الناس النور من اللہ عز و جل مسلوب، کہ اللہ کی جانب سے ایک نور ہے جو مجھ میں سفر کرتا رہا ہے، ثم علی ابن ابی طالب، اور پھر علی ابن ابی طالب نے پہنچا ہے، وہ نور جو رسول خدا میں سفر کر رہا تھا وہ علی ابن ابی طالب میں پہنچا ہے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ ثم فی النسل من القائم المہدی، اور پھر اسی علی کی نسل سے میرا قائم میرا مہدی، صلی اللہ محمد وآل محمد وجل الذی یاخذ بحق اللہ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کو قائم کرتا ہے، لأن اللہ عز و جل قد جعلنا قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والمخالفين والغاصبين والآثمين والظالمين والخائنين من جميع العالمین، کہ وہ جو حق کو قائم کرے گا اس کے آنے کے بعد وہ کس پر حجت کو تمام کرے گا؟ مقصرین پر، مقصرین کے لیے حجت ہوگا کہ علی کے حق کو کھٹانے والے، اور کس کے لیے؟ علی کے حق کو غصب کرنے والے، اہل بیت کے اوپر ظلم کرنے والوں، خائنین یعنی خیانت کرنے والوں کے لیے، آثمین یعنی گناہ انجام دینے والوں کے لیے، من جمیع العالمین، اور پورے عالمین پر وہ حجت ہوگا، اور وہ میرا قائم میرا مہدی ہوگا۔ پیشوائی کو ماہ تمام آتا ہے، بچھائے خضر مصلی اذان دے عیسیٰ، سبحان اللہ، بچھائے خضر مصلی اذان دے عیسیٰ، نماز کعبے میں ہوگی امام آتا ہے، عقیل سبت نبی کے جو خون کا وارث ہے، یہ میرے والد تھے، میرے سسر نے کہا ہے، عقیل ان کا عقیل سبت نبی کے جو خون کا وارث ہے، عدوئے دی سے پے انتقام آتا ہے، امام زمانہ کی سلامتی پہ بآواز بلند نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ سزا امام صرف غریب کا خطبہ نہیں ہے، بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جس میں خود پیغمبر اکرم نے پہچنوایا ہے، اور یہ کہہ کر پہچنوایا ہے، ہر معصوم ہر حجت نے امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اگر میں قائم کے زمانے کو پالوں تو پوری زندگی قائم کی زندگی، مرتبہ ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم امام کا انتظار کرتے ہیں۔ رسول خدا بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آخری جو حجت ہے خدا کی، وہ آخری حجت وہ میرا قائم جو آئے گا وہ سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہے۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ شبیہ ہے پیغمبر جناب علی اکبر کو کہا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام بھی بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے، اور امام حسن علیہ السلام کے لیے تو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ الحسن نصف الشبیہ، حسن میری نصف شبیہ ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر اکرم کہ جو میرا قائم ہوگا وہ سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا، اسمہ اسمی کلیتہ کلیتی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کلیت میری کلیت پر ہوگی، وہ آخری جو آئے گا آدم سے لے کر خاتم تک، اور پہلے امام سے 11ویں امام تک جتنی بھی
جتنے بھی کمالات ہیں وہ اس کا مجسم ہوگا، اس کی ذات میں وہ صفات مجسم ہوگی. اور اس طرح فرماتے ہیں رسول خدا کہ اس کی صورت مجھ محمد جیسی. سبحان اللہ. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چھوڑ دیں اور کیا پڑھیں جب وہیں پہ فضائل ہوں اور اتنے چمکتے ہوئے چہرے، مسکراتے ہوئے چہرے اور اتنا بیدار مجمع ہو تو پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے. تو بس میں اس کو سمیٹوں بس اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کا سچا ناصر بنائے. ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام وقت کا سچا ناصر، سچا خدمتگزار بنائے. ہمیں امام کے لیے زمینہ سازی کرنے والوں میں شامل بنائے. دعا کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات. میں نے سرنامہ کلام قرار دیا سورہ بقرہ کی ابتدائی چلایا. اس کی مناسبت سے آج موضوع مجلس یقین ہے. تو اللہ امام قرآن کریم میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے نفس کو گمراہی میں چھوڑ دیا وہ برباد ہو گیا. تو ہماری ایک ظاہری زندگی اور ایک باطنی زندگی، جو ہماری ظاہری زندگی ہے جس میں ہمارا یہ بدن شامل ہے، تو یہ کیسے قوت پاتا ہے، کیسے پروان چڑھتا ہے کہ وہ رزق و غذا جو پروردگار عالم نے عطا کی ہے ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو جسم پروان چڑھتا ہے، جسم قوت پاتا ہے. لیکن جو باطنی زندگی ہے وہ مربوط ہے روح کے ساتھ. روح کیسے قوت پاتی ہے، روح کیسے پروان چڑھتی ہے کہ جب اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے، جب نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، جب اللہ کی ذات پر یقین کو بڑھایا جاتا ہے. یقین وہ دولت ہے کہ جب یقین کی دولت آپ کے پاس ہو تو دریا فرش بن جائے گا. جب یقین کی دولت آپ کے پاس ہو تو ایک اشارے سے پہاڑ جگہ چھوڑ. جب یقین کی دولت پاس ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ گلزار بن جائے گا. تو حضرت امام ہم تو اس در کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس باب العلم کے ماننے والے ہیں کہ جو یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اگر میرے سامنے سے سارے حجابات کو ہٹا دیا جائے تب بھی وہ چلی کہ یقین حاصل کیا. اور سورہ بقرہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت طویل سورہ ہے، 286 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے. مگر جب پروردگار عالم اس کا مطلب ابتدا کر رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ رحمت کی کتاب ہے، یہ معرفت کی کتاب ہے. ابتدا کہاں سے کر رہا ہے کہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی. اب دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ضد ہوتی ہے، یعنی اندھیرا، اجالا، خوشی، غم، ہر ورڈ کا کوئی اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے.
تو یقین پہ کیونکہ بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، تو یقین کا اپوزٹ کیا ہے؟ شک۔ تو اس لیے شک کو پہلے سمجھ کے پھر آگے بڑھتے ہیں چند جملوں میں کہ شک ہے کیا۔ کتاب غرر الحکم میں یہ روایت ہے، الشک ثمرۃ الجہل، شک جہالت کا ثمرہ۔ ٹھیک ہے، اب شک سے ہوتا کیا ہے؟ جب شک دل میں پیدا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ الشک یحبط الایمان، شک ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ الشک یقطع نور القلوب، شک دلوں کے نور کو بجھاتا ہے۔ یعنی جو یقین ہے نا وہ دلوں میں اطمینان کو پیدا کرتا ہے، اور جو شک ہے نا وہ دلوں میں گھبراہٹ اور غول کو پیدا کرتا ہے۔ تو حضرات یہ جو ابتدائی چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، جس میں پروردگار عالم یہیں سے ابتدا کر رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے ریب، کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اگر کتاب میں ہدایت ہے کہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، تو اگر اس کتاب سے ہدایت چاہیے ہے تو پہلے سارے شک کو برطرف کرو، اور شک کو برطرف کر دو گے تو پھر یہ کتاب کس کی ہدایت کرتی ہے؟ متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ اور کس کی ہدایت کرتی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کی ہدایت۔ یہ جو آج ایجنٹس ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کا انکار کیوں کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس کو تو مانتے ہیں کہ غصہ ہے، خوشی ہے، صبر ہے، ظلم ہے، تو دکھانے پر اسے کیا کوئی دکھا سکتا ہے؟ اس کو بھی تو بغیر دیکھے بغیر دکھائے مانتے ہیں۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اگر ایمان رکھتے ہیں غیب پر تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، کہ ان کی ہدایت کرتی ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، بے نمازیوں کی ہدایت۔ یہ گراں میں باندھ کر اٹھیے گا کہ بے نمازیوں کی کتاب خدا ہدایت نہیں کرتی، اور پھر کس کی ہدایت کرتی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو مال خدا نے تمہیں دیا ہے اس مال سے جو انفاق کرتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مال کو، ان کی ہدایت۔ اور وہاں میں ہمیشہ کہتی ہوں، یہ جملہ دہراتی ہوں کہ انفاق میں دیکھیں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو واجبات ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے، خمس، اور جو ہم صدقہ، خیرات، چیریٹی جو کچھ کرتے ہیں وہ سب انفاق میں آتا ہے، لیکن خلوص نیت جو ہم راہ خدا میں انفاق کریں وہ بہترین چیز ہونی چاہیے۔ مگر بدقسمتی سے یہ ہم سب، میں سب کی بات کر رہی ہوں، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ ہم جب کسی غریب کو کھانا دینا ہوتا ہے، ماسی کو کھانا دینا ہوتا ہے، 3 دن تک جب تک وہ کھانا فریج میں نہ رکھتا رہے اور ہمیں لگے کہ اب گھر میں سے کوئی نہیں کھا رہا، تب ہم اسے لباس وہ دیتے ہیں کہ جو لباس رکھا رہے گا اور ہمیں یقین ہے کہ ہاں اب ہم یہ لباس نہیں پہنیں گے، وہ لباس ہم انفاق کریں۔ تو انفاق ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر ایسے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو ان کی ہدایت کرتی ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے رسول پر نازل کیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو رسول سے قابل حاصل کیا۔ اور پھر آخری جملہ کیا اس آیات کا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب یہاں ایمان نہیں ہے، یہاں کیا کہہ رہا ہے خدا؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ یوقنون، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یقین کی ڈیفینیشن اگر سمجھتی ہوں تو پھر اس سے پوچھے، ظاہر ہے کہ ہم تو در اہل بیت کے غلام ہیں، اس سے در اہل بیت پر ہی آ کر پوچھتے ہیں۔ تو کاشف الحقائق قرآن ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھا کر جو ہے نا پہلے انسان اسلام کے دائرے میں آتا ہے، اور جو اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے وہ منافق بھی ہو تب بھی اسے پروٹوکول مسلمانوں والے ہی ہوتے ہیں۔ تو اسلام سے بلند درجہ ہے ایمان، اور ایمان سے بلند درجہ ہے تقویٰ، اور تقویٰ سے جب ہم تقویٰ کی منزل پر آ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر تقویٰ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ پروردگار عالم کے نزدیک صرف وہی مکرم ہے، وہی تکریم کے لائق ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو جب تقویٰ کی منزل پر آ جاتے ہیں اس کے بعد جو درجہ ہے وہ یقین کا درجہ ہے۔ جب ہم تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو خدا یقین کی منزل میں آتا ہے۔ تو یقین وہ کیفیت ہے حضرات امام کہ جب اللہ پر ایسے توکل کرنا،
رضائے الہی میں ایسے راضی ہو جانا کہ اپنا ہر معاملہ، ہر مشکل، ہر مسئلہ کہتے ہوئے خداوند عالم کے سپرد کر دینا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کہ اے اللہ میں اپنے تمام معاملات کو تیرے سپرد کرتی ہوں کہ تو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ واقف ہوتی ہے. یہ اللہ پر توکل ہوتا ہے. اور ہمیشہ کہتی ہوں حضرات امام یہ جملہ میری زبان پر آ جاتا ہے جب یہ آیت میں تلاوت کرتی ہوں کہ اس بات سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو، ہماری وجہ سے کوئی بے بس نہ ہو جائے، اتنا بے بس نہ ہو جائے کہ اپنا معاملہ بے بسی کے عالم میں وہ خدا کے سپرد. اس لیے کہ جب خدا کے سپرد کوئی انسان بے بسی کے عالم میں اپنے معاملے کو کرتا ہے نا تو پھر ساری دنیا ایک طرف اللہ کی طاقت ہے، پھر اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اس کا حامی بن جاتا ہے، اس کا ناصر بن جایا کرتا ہے. حضرات امام بس یقین کی 3 منزلیں آپ کے سامنے بتاؤں کہ یقین کے 3 درجے ہیں، 3 منزلیں ہیں. علم الیقین، عین الیقین، حق. علم الیقین کیا ہے کہ میں کہیں راستے سے گزروں تو میں راستے میں گزرتے ہوئے کہیں دھواں اٹھے، راستے میں جب دھواں دیکھا مجھے آگ نظر نہیں آ رہی لیکن دھواں نظر آ رہا ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ کہیں آگ چل رہی ہے. یہ کون سی منزل ہے؟ علم الیقین. پھر میں اور قریب گئی، میں نے آگ کو بھی دیکھ لیا، عین الیقین آنکھ سے دیکھ لیا نا، اب عین الیقین کی منزل آ گئی. اور جب میں اتنا قریب پہنچ جاؤں کہ میں اس آگ کی تپش کو محسوس کرنے لگوں تو حق الیقین. تو یہ 3 منزلیں ہیں یقین کی. اور ہم جو میں اور آپ جب خدا کی ذات پر یقین کو بڑھاتے ہیں تو کیسے بڑھاتے ہیں؟ مخلوق کو دیکھ کر خدا کو پہچانتے ہیں. یعنی ہم بارش کو برستے دیکھتے ہیں، ہواؤں کو چلتے دیکھتے ہیں، سورج چاند کو طلوع اور غروب ہوتے دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سخت سے سخت زمین کا سینہ چیر کر ایک اتنا ننھا سا بیج جب باہر نکلتا ہے تو نرم و نازک پودے کا تو ہم جب اسے دیکھتے ہیں پھر اسی نرم و نازک ننھے سے پودے کو، کمزور سے پودے کو تناور درخت بنتے دیکھتے ہیں تو ہم خدا کی ذات پر یقین کرتے ہیں، خدا کی ذات کو پہچانتے ہیں. اگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو مخلوق کی محتاج ہیں، جو خدا کی ذات کو پہچاننے کے لیے مخلوق کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے ان کے نور کو اس وقت خلق کیا جب پروردگار عالم نے ان مخلوقات کو خلق نہیں کیا. اور فرشتے اعلیٰ پر آتی ہیں، حدیث قصہ کی یہ جملے سنتے ہیں کہ خدا رب العزت اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہے کہ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مبنیۃ ولا شمس مبنیۃ ولا قمر منیر ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الحساب. کہ میں کچھ دالیہ نے بارے کو سیدھا کیوں نہیں بول دیا تھا فون کر کچھ بھی خلق نہ کرتا مگر ان 5 کی محبت میں جو جاتے ہیں یعنی پنجتن پاک. اور اس کی دلیل میں یہ مشہور و معروف حدیث موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اور میں اور علی نور کے ٹوٹے سے. اور اس بات کی دلیل میں بس یہ واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کیونکہ اتنا بیدار مجمع ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا علی کے کون سے فضائل بیان کروں. یہ تو سمندر ہے نا، یہ سمندر ہے. گلی گلی علی 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 نگر گلی گلی علی 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 بس کلندر علی علی دورہ کے شوہر علی علی حسنین کے بابا علی علی کعبے کا کعبہ
ذرا زور سے بولو جنت میں ملیں گے وہاں جام چلیں گے بھر بھر کے پیئیں گے یار چلیں گے جل جل کے مریں گے ہم ان سے کہیں گے یہ اس کو ملے گی جو مولا مانے جو پہلا مانے نعرہ حیدری محمد وآل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات یہ جو واقعہ بیان کر رہی ہوں یہ سید احمد مستبد کی کتاب سے ہے القطرہ، جس کا اردو ترجمہ جب کیا گیا تو اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ فضائل اہل بیت کے سمندر میں سے ایک قطرہ۔ اور یہ واقعہ کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات جبرائیل بیٹھے ہیں مسجد نبوی اور رسول خدا پوچھ رہے ہیں جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب رسول خدا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ رسول خدا پوچھے جبرائیل سے، ہمارے عقیدے میں جبرائیل استاد نہیں ہے، رسول تو رسول پوچھ رہے ہیں تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ روایت بن جائے اور 1400 سال بعد ہم تک پہنچ جائے۔ تو اس لیے پوچھا کرتے تھے، جب کوئی بھی معصوم جب کوئی سوال کرتا تھا تو اپنی کم علمی کی وجہ سے نہیں کرتا تھا، بلکہ اس لیے کرتا تھا کہ کوئی راوی جو ہے اسے بیان کرے۔ تو رسول نے جو پوچھا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ عمر تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت میرے کانوں میں ایک آواز آئی تھی کہ کون ہے اور میرا رب کون ہے، تو کون ہے اور میرا رب کون ہے؟ تو میں پریشان ہو گیا، میں تو اسی وقت پیدا ہوا تھا، مجھے کیا پتا میں کون ہوں اور مجھے کیا پتا میرا رب کون ہے۔ تو اس وقت کائنات کے مشکل کشا بھائی علی نے میری مدد کی تھی، میرے کان میں کہا تھا جبرائیل کہہ دو اندر رب جلیل و انا عبد ذلیل، میں عبد ذلیل ہوں۔ تو اس وقت میری مشکل کشائی کرنے والا میری مشکل کشا تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عمر کا تو مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا بتا دوں کہ آخری آسمان پر ایک ستارہ ہے، آخری آسمان پر ایک ستارہ ہے جو ہر 30,000 سال کے بعد نمودار ہوتا ہے، اور میں جبرائیل 30,000 مرتبہ اس ستارے کا دیدار کر چکا ہوں۔ رسول خدا مسکرائے، علی کی جانب نظر کی، اشارے سے کہا علی امامہ کو ہٹا، علی نے تو یہ امامہ ہٹایا، اختیار جبرائیل کے اٹھے یا رسول اللہ، یہی تو وہ ستارہ ہے۔ علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ بے شک تلاش منزل حق ہے، اگر تجھ کو تو ہر بن جا، سارے کفر میں بیٹھا ہوا یوں سوچتا کیا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جاتا، ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جاتا، یعنی مرنے کے بعد خدا پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا۔ مولا علی میں آواز بلند نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد محمد۔ مولا سلامت رکھی، علی مدد کے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان۔ جی کیا فضیلت ہے میرے مولا کی، جبرائیل کہہ رہے ہیں اسی ستارے کا تو میں 30,000 مرتبہ زندہ ہوں۔ یہ دلیل ہے کہ اس وقت اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان۔ اور جب ہم فضائل علی بیان کرتے ہیں تو یہ بھی ہم اپنی مرضی سے بیان نہیں کرتے، سیرت رسول پر عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے کہا ذکر علی عبادت، میرے نبی نے کہا حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے، میرے نبی نے کہا زین المجالس میں ذکر علی کہ اپنی مجالس کو زینت دیا کرو علی میں ابی طالب کے ذکر سے، تو ہم تو ذکر کرتے ہی اسی لیے
داران امام، میں اسی لیے کہتی ہوں کہ ہم کتنے یقین پر گفتگو کر رہے ہیں اور یقین کو بڑھانا ہے، تو اس لیے اس ہستی کا ذکر خود آ جاتا ہے اس کی بلندیوں کے سامنے دنیا کی ساری بلندیاں، وہ ہستی ہے کہ جب ہمیں علم کی بلندی چاہیے ہوتی ہے، فکر کی بلندی چاہیے ہوتی ہے، روح کی بلندی چاہیے ہوتی ہے، ذکر کی بلندی چاہیے ہوتی ہے، تو ہم علی کا ذکر کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ علی کے تو نام کے معنی ہی بلند ہے۔ علی سے پہلے صرف خدا کا نام ہے، اس میں عظم جس میں ہے کہ علی اور خدا کا اس میں الہی ہے، یا پھر اس کے بعد علی کا نام کہ جس کے نام کے معنی ہی بلند ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو پھر میں کہتی ہوں کہ علی کا نام بھی علی، علی کا کام بھی علی، علی کا مقام بھی علی، علی کا مزاج بھی علی، علی کی معراج بھی علی، علی کی گفتگو بھی علی، علی کی جستجو بھی علی، علی کا معیار بھی علی، علی کا کردار بھی علی، علی کی تلوار بھی علی، علی کی کتاب بھی علی، علی کی مسجد بھی علی، علی کا منبر بھی علی، علی کی مسند بھی علی، علی کا قلندر بھی علی، علی کا فیصل بھی علی، علی کا نبی بھی علی اور علی کا خدا بھی علی۔ کوئی نفس پیغمبر نہ بن سکا، فاروق کوئی فاتح خیبر نہ بن سکا، کوئی بھی غنی ساقی کوثر نہ بن سکا، سب بن گئے مگر کوئی حیدر نہ بن سکا۔ علی ملیں گے نہ دامن چھڑائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ نعرہ حیدری واحد وہ مکتب ہے کہ جہاں آپ کا بائی برتھ شیعہ ہونا کافی نہیں ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں، آپ شیعہ ہیں تو کیوں شیعہ ہیں۔ تو کوئی کہیں بھی پیدا ہو جائے، یہ وہ ڈر ہے کہ اہل بیت جس کے دل میں ذرا سی بھی گنجائش دیکھتے ہیں اسے کھینچ کر اپنی طرف، اس لیے ہمارا اہل ممبران کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہماری مجالس میں وہ لوگ بھی آئیں اور اہل بیت کے قریب ہوتے چلے جائیں کہ جو اہل بیت جنہیں کھینچ کر اس در تک لاتے۔ ہماری مجالس ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں لوگ اہل بیت کی محبت میں آئیں۔ اور اب تو آپ دیکھیں کہ یہ تو وہ زمانہ ہے کہ اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اب وہ زمانہ ہی نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ رہبر معظم کی شہادت نے کیسی لکیر کھینچ دی ہے کہ اب وہ کہتے نظر آ رہے ہیں جو ہمارے مکتب سے تعلق نہیں رکھتے کہ یہ یہودیوں کا کام تھا، یہ یہود و نصارہ کا کام تھا جو انہوں نے بانٹ دیا، مسلمانوں کو ڈیوائڈ کر دیا۔ ورنہ آپ دیکھیں آج بدقسمتی ہے یہ ہماری کہ آج ہمارے یہاں تو کچھ مومن ایسے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ شہادت نہیں تھی، رہبر معظم کے لیے کہتے نظر۔ افسوس ہو رہا ہے، بہت افسوس ہو رہا ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ خودکشی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اہل سنت کے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھلی، وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں، وہ قصیدے پڑھتے نظر آ رہے ہیں، وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، یہ دشمن کی چال تھی۔ آج وہ اعتراف کرتے ہیں کہ حقیقتاً اس شہادت سے جو خانوادے کے ساتھ ہی آسان ہے، یہ بہت مشکل ہے، اور یہ وہی حسینی کر سکتا ہے، وہی مجاہد کر سکتا ہے کہ جو حسینی راستے پر جسے چلنا آتا ہے۔ ہمارا شیعہ کے گھر میں پیدا ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو نسل در نسل منتقل کیا ہے نا۔ چھٹے امام کا یہ جملہ ہے کہ جب اپنے دلوں میں ہم اہل بیت کی محبت کو محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعا دیا کرو۔ یہ تو ماؤں کا کمال ہے کہ انہوں نے منتقل کیا، لیکن اصل تو یہ کردار ہے۔ ہم تو حسینی گھرانوں میں پیدا ہوئے، اصل تو ان کے کردار ہیں جو حسینی راستے پر اس طرح چلتے ہیں کہ اپنا سب کچھ لوٹا دیتے ہیں، اصل حسینی کردار ہے۔ تو بس میں بات کو سمیٹوں اللہ تعالیٰ نے بس چند جملوں کے ساتھ کہ آپ دیکھیے کہ یقین کی منزل کیا ہے کہ جب انسان، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں نا
جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یقین کی منزل پر ہیں، حالانکہ ہم ابھی صرف ایمان کے نہ ہم تقویٰ کی منزل تک پہنچے ہیں، نہ ہم یقین کی منزل تک پہنچے۔ اگر ہم اس یقین کی منزل کو پہنچ جائیں تو ہمیں پتہ ہے کہ صلہ رحمی کتنا بڑا گناہ ہے، کہ عمر کو بھی گھٹاتا ہے، رزق کو بھی گھٹاتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر تو بڑے فالوورز ہیں، بڑے دوست ہیں، لیکن سگا بھائی سگے بھائی سے نہیں ملتا، سگی بہن کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ کیونکہ یقین نہیں ہے، ایمان ہے مگر یقین نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پھر بھی کیوں گناہوں سے کیوں نہیں رک پاتے؟ کیونکہ یقین نہیں ہے۔ ایمان تو ہے، یقین نہیں ہے۔ ایک کرتب دکھانے والا کرتب دکھا رہا تھا، اور ایک رسی پر جو ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تک بندھی ہوئی تھی، اور وہ اس روپ پر، اس رسی پر اس طرح چل رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں ایک اسٹک تھی جس سے اس نے اپنے آپ کو بیلنس کیا ہوا تھا، اور اس کے شولڈر پر اس کا بیٹا بیٹھا ہوا۔ وہ ایک بلڈنگ سے اسی رسی پر چلتا ہوا بلڈنگ کے دوسرے کنارے تک پہنچا۔ بڑے اس کے لیے کلیپنگ ہوئی، بڑا جو تماشائی تھے انہوں نے بڑا سراہا۔ لیکن جب اس نے پوچھا انہیں تماشائیوں سے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب میں واپس اسی رسی پر چل کر دوسرے کونے تک چلا جاؤں گا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کتنے اطمینان سکون کے ساتھ اس کونے سے لے کر اس کونے تک چلتے آ رہی تو چلی جائے۔ پتہ ہے اس کرتب دکھانے والے نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ پھر تم میں سے کون ہے جو میرے شولڈر پر بیٹھی؟ جب اس نے یہ کہا تو سناٹا چھا گیا۔ تو یہ ہے ایمان اور یقین کا فرق۔ یعنی کہہ تو یہی رہے تھے زبان سے کہ ہاں ہمیں یقین ہے کہ یہاں سے وہاں تک چلے جائیں گے، لیکن جب کہا کہ کوئی شولڈر پہ بیٹھنے کو تیار ہے تو کوئی بھی لازم نہیں۔ رضاکارانہ امام، بس میں نے سمیٹ دیا موضوع کو کہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ رضاکارانہ امام کی فرش ازا کتنی قیمتی ہے نا، ہم جانتی ہیں کہ یہ واحد فرش ازا ہی ہوتی ہے کہ جس کے لیے امام نے کہا کہ تم گھروں میں فرش ازا کو بچھاؤ۔ ہر معصوم نے کہا، کسی معصوم نے نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو تو ہم تمہارے گھر میں۔ بے شک بہت مرتبہ ہے، نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا، لیکن کسی معصوم نے نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو ہم تمہارے گھر میں۔ کسی معصوم نے نہیں کہا روزہ رکھو ہم تمہارے گھر میں، تم حج کر کے آؤ ہم مبارکباد دیں۔ ہر معصوم نے کہا کہ تم گھر میں فرش ازا بچھا دو تو ہم تمہارے گھر مہمان ہیں، تمہیں ہم کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بس فرش ازا بچھے گی اور ہم آ جائیں۔ رضاکارانہ امام یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ فقط الفاظ نہیں ہے، بے شمار روایات، بے شمار واقعات موجود ہیں۔ اور کیونکہ آج کی فرش ازا مولا سید سجاد سے منسوب ہے کہ میں انہی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ واقعہ کربلا کے بعد میرا مولا کسی خوشی کی تقریب میں نہیں جاتا، کسی خوشی کی تقریب میں میرا مولا نہیں جاتا تھا، اور مولا کا چاہنے والا ایک مولا کا صحابی جو ہمارے مکتب سے تعلق نہیں رکھتا، جس کا نام ہے، یہ واقعہ اپنے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا اور پہلے ممبران سے سنا بھی ہوگا۔ اکثر مولا کے پاس آیا ہوتا تھا، مولا میرے گھر چلتے، مولا انکار کرتے تھے، بیٹے کی شادی تھی اور آیا مولا کے پاس کہ مولا میرے گھر شادی ہوئی۔ مولا نے کہا زہری اب ہم خوشی کی تقریبات میں نہیں جائیں۔ جب مولا نے یہ کہا تو آپ جانتی ہیں اس نے اس کی ابتدا کی تھی، آج جو ہم گھروں میں شادیوں کے وقت فرش ازا بچھاتے ہیں نا، اس نے کہا مولا میں اپنے بیٹے کی شادی پر گھر میں فرش ازا کیا کہا میرے مولا نے؟ زہری تمہیں ہمیں بلانے کی ضرورت ہے۔ اور جب اس نے فرش ازا رضاکارانہ امام ممبر کے نزدیک مولا کی نصرت بچھائی، جب
खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय हमें हुसैन के। अज़ादारान इमाम, इसीलिए आयतुल्लाह तकी बहजत कहते हैं कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल हो, कोई मसला हल न हो रहा हो, जब मजलिस हुसैन में आया करो, अज़ादार जूतियाँ उतारते हैं, वहाँ जमीन पर हाथ रखा करो और पुकार कर कहा करो, सैयदे सज्जाद, मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा, मेरी ये मुश्किल हल नहीं हो रही, मैं जमानत देता हूँ सैयदे सज्जाद हल नहीं। अशरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अज़ादारान इमाम असर आशूर यजीद मलऊन ये समझ रहा था हुसैन की शहादत के बाद कि अब मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है, अरे अब मेरे मुकाबिल कौन है, अरे एक बीमार नातवा पैर तक जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जिसे तोके खारदार पहनाया गया है, इसके साथ असीर बीबियां हैं, अरे मासूम सहमे हुए बच्चे हैं, अरे अब ये क्या मेरा मुकाबला करेंगे। मगर अज़ादारान इमाम वो नहीं जानता था कि यही बच्चे, यही असीर बीबियां, अरे कैसा इनकलाब बर्पा कर देंगी। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अज़ादारान इमाम जब उमर साद पहुंचा था ना दरबार में, तो उस वक्त इब्ने ज़ियाद ने जानती हैं क्या कहा था, देखा था कि उमर साद बौखलाया हुआ था, घबराया हुआ था और वो चाहता था कि बस जल्द से जल्द अपना इनाम ले ले। तो उस वक्त इब्ने ज़ियाद ने सवाल किया था कि तू इतना परेशान क्यों है, तो क्या कहता था, कह रहा था कि मैं हैरान था सारे रास्ते कि कैदी ये है या कैदी हम हैं। क्या कहा उसके बाद जुमला, ये गिरिए की मंजिल है। कहता था कि सैयदे सज्जाद अपनी आंखों के इशारे से नाकों को चलाते थे, अरे वो जानता था कि आगे इमाम चल रहा है, अरे अगर मारिफत हो तो जानवरों को ये मारिफत आ जाती है, और अगर इंसान पस्ती में गिर जाए तो जानवर से बदतर हो जाता है। तो अज़ादारान इमाम, अरे खुदा न करे कि किसी बहन का भाई मर जाए, बहनों को बड़ा मान होता है भाइयों में। अज़ादारान इमाम, अरे अगर खुदा न करे किसी घर से भाई का जनाजा होता है, तो भाई का जनाजा होता है, मगर हकीकत में बहनें मर जाया करती हैं, इसलिए कि जब बाप मर जाता है ना तो भाई मुहाफिज बन जाते हैं। अजरकुम अल्लाह, खुदा हर बहन के भाई को सलामत रखे। अज़ादारान इमाम, अरे बहनों का इंतजार किया जाता है, जब भाई का जनाजा होता है ना, बहनें अगर दूर होती हैं तो इंतजार किया जाता है। क्यों इंतजार किया जाता है कि मेरे भाइयों के जनाजे की रौनक होती है, जैसे बेटियां बाप के जनाजे की रौनक होती है। अरे बहनें और बेटियां ऐसे तड़प के रोती हैं कि खैर भी नहीं कर रोने लगते हैं। अरे 3 दिन से सैयदे सज्जाद का ताबूत उठा रही है, अरे सैयदे सज्जाद का ताबूत, अरे जरा तसव्वुर कीजिए जब मदीने में सैयदे सज्जाद का ताबूत उठा होगा, अरे बहनें कहाँ थी, अरे एक बहन को जिंदाने अपने हाथों से दफन करके आया था, एक को बकैया के सुपुर्द कर दिया, उसे अकबर का गम खा गया था। अज़ादारान इमाम, अरे किसने गिरिया किया होगा, आज 27 मुहर्रम हो गई, आज आपके चौथे इमाम का सोया है। अज़ादारान इमाम, जब हम किसी के मरने की खबर सुनते हैं, हम इंतजार नहीं करते कि कोई हमें बुलाएगा तो हम जाएंगे, अरे बस उठते हैं और चले जाते हैं, मगर जब सोया होता है इंतजार किया जाता है कि घर वाले बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अरे आज आपको वक्त इमाम ने, आपके चौथे इमाम के सोयब में हजारों में से चुनकर बुलाया। अजरकुम अल्लाह, मैं कहूँगी मौला, उस वक्त बहनें नहीं थी जो गिरिया करती जनाजे पर, मौला देखिए कितनी
گلی سے آئی ہے، ارے کیسے تڑپ کر رو رہی ہے، ایسے ہی ہم ہے سید سجاد مدینہ کا کہ جو 40 برس روتا رہا مگر پھر بھی یہ کہتا ہوا دنیا سے گیا کہ بابا آپ کا رونے کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اجرکم اللہ، آج حسین کے عزادار کا سویم ہے، آج حسین کے عزادار کا ماتم ہے۔ عزاداران امام بس چند جملے شہادت کے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی۔ 20 محرم کو میرے مولا کو زہر دیا گیا، ارے زہر نے جس نے جب اثر دکھانا شروع کیا، ارے جب 25ویں کی شب آئی میرا مولا تڑپ رہا تھا، ارے میرا 5واں امام ہاتھوں میں پانی کہا بابا 2 گھونٹ پانی پی لیجیے۔ میرے مولا نے کہا باقر پانی ہٹا لے، ارے مجھے پانی نہیں چاہیے، شاید بابا کے خشک ہونٹ یاد آ گئے۔ ارے ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے باقر مجھے زمین پر لٹا، میرے مولا باقر نے زمین پر چادر بچھائی، کہا باقر چادر کو ہٹا دے، ارے مجھے مٹی پر لٹا، ارے میں کیسے بابا کی غربت بھول جاؤں، یہ کربلا کی تپتی ریت پر میرے باپ کا جنازہ۔ عزاداران امام، اب ایک مرتبہ 5ویں امام سے کہا حجرے سے باہر چلا جا، ارے میرا مولا رو کر کہتا ہے بابا جس کا جوان بیٹا، ارے اس کا باپ اکیلے تڑپ کر جائے۔ عزاداران امام، کہا نہیں باقر تو باہر چلا جا، ارے جب میرا باپ کربلا کے میدان میں ارے کپتی ریت پر تھا میں بھی جوان تھا، ارے میرا بوڑھا باپ اکیلے اڑیا رگڑ رہا تھا، ہائے میرے بابا کی غربت، ہائے حسین کی غربت، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔